صرف ایک مقالہ نگار کو اور اپنا مقالہ پڑھنا ہے، اور وہ مقالہ نگار ابھی خورشید اکرم صاحب کی طرف دیکھ کر بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ مختصر کر دیں، تو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی چاہ رہے تھے کہ مختصر کر دیں۔ ایک ان کو نسبت ہے، ایک بات مجھے ضرور کہنے، صرف 30 سیکنڈ میں۔ نعمان صاحب بہت ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بارہا میں نے سیمینارز میں، نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینارز میں، یہاں تمام اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا سی تلخ بات بھی ہے لیکن کہنے دیجئے مجھے، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ صحافت پہ کوئی سیمینار ہے اور زندگی بھر جس نے کلاسیکل شاعری پڑھائی ہو اسے بلایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ آئیں بائیں سائیں صحافت کی مجھ سے 2-4 کتابیں مانگ کر کے اور لکھ کر لے جاتے ہیں۔ یہاں اس سیمینار میں کریڈٹ مسٹ گوز ٹو نعمان شوق صاحب کہ ان لوگوں کو بلایا گیا ہے جن کو کسی نہ کسی صورت نسبت رہی ہے مظہر امام سے، ان کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور اسی لیے اتنے نئے گوشے اس وقت نکل کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے اور راہیں کھلیں گی، جو اسکالرز بیٹھے ہیں جن کو کام کرنا ہے ان کے لیے راہیں آسان ہوں گی۔ آئیے اس آخری مقالہ نگار کو ہم زحمت دیں، وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر کلکتہ میں رہے ہیں۔ ایک بڑا خاص تعلق ہے ان پہ، میں یہ عرض کرنے دیجئے کہ وہ شاعر ہیں، تمثیل نو کے آنریری ایڈیٹر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، لیکن مظہر امام سے ایسی خاص نسبت ہے ان کو کہ بہت اہم کتابیں اور بہت اہم کام کیا ہے۔ اور میں کئی اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا تھا، ابھی کسی نے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں مظہر امام پہ، تو میں نے کہا کہ ساہتیہ اکیڈمی کے بہت سارے مونوگراف آپ نے دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، لکھا گیا ہے، لیکن خود ایک مونوگراف اگر کسی نے پڑھ لیا مظہر امام کے بارے میں جو ڈاکٹر امام اعظم نے لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہم جانکاری ایک اتنے مختصر مونوگراف میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر امام اعظم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ دراصل میرا نام امام اعظم نہیں، امام اعظم ہے۔ نام تو ایسے سید اعجاز حسن امام اعظم ہے، ادبی نام امام اعظم ہے۔ بہرحال یہ عابد رضا بیدار صاحب نے میرا نام ادبی چھوٹا کیا، مختصر کیا 1989 کے ایک سیمینار میں۔ بہرحال جناب صدر اور شاہنشین پر براجمان ادب کے ماہو نجوم اور خواتین و حضرات، ریسرچ اسکالرز، دہلی، کولکاتہ، مقصود دانش صاحب بھی تشریف فرما ہیں وغیرہ وغیرہ، احمد آباد سے وہ ولی احمد خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میرے مقالے کا چونکہ وقت کم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ سما خراشی نہ ہو۔ تو میرے مقالے کا موضوع ہے، عنوان ہے آزاد غزل ایک دانشورانہ حیاتی تجربہ۔ عرض کیا ہے کہ دانشورانہ افکار کی کسی عہد میں کمی نہیں ہوتی، یہ الگ سی بات ہے کہ دانشورانہ افکار کی سمت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن عالمی سطح پر آج جو دانشورانہ افکار دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ اب کوئی افلاطون اور ارسطو جیسا دانشور پیدا نہیں ہوتا، اور اسی سبب پرانی اینک سے دیکھنے والے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب کوئی قداور شخصیت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شکوہ لا علمی، ناواقفیت، ذہنی وسعت کی کمی اور حالات کا صحیح طور پر تجزیہ نہیں کرنے کے سبب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ارسطو فزکس اور ادب کا بیک وقت ماہر تھا اور جملہ علوم و فنون پر یکساں قدرت رکھتا تھا، اور آج ایک آدمی بھی ہم ایسا تلاش نہیں کر سکتے جو جملہ علوم و فنون کا ماہر ہو اور یکساں طور پر اس نے تمام شعبوں میں اپنا علمی سکہ جما لیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ دانشوران عالم اس بات پر متفق ہیں کہ 20ویں صدی میں دانشورانہ نمو تیز ہوئی ہے، تو پھر ارسطو سے بڑی قداور شخصیت اس دور میں پیدا ہونا چاہیے جو تمام علوم و فنون پر یکساں دسترس رکھتی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہ قول غلط بھی نہیں ہے کہ دانشورانہ نمو 20ویں صدی میں تیز ہوئی، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی
روایتی فکری جکر بندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سچائیوں کو قبول کرنے میں ہم یکسر اپنا انداز وہی دقیانوسی رکھتے ہیں، اور سچائی کسی پیمانے کی محتاج نہیں۔ پیمانے تو فرسودہ ہو سکتے ہیں مگر سچائیاں فرسودہ نہیں ہوتی۔ ہر دور کی اپنی سچائیاں ہیں، اور ان سچائیوں سے آنکھیں موند لینا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اردو میں جو نام نہاد دانشوران ادب ہیں وہ ان سچائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور انہیں یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے ادب میں کوئی زوال یا فکری دیوالیہ پن کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ 20ویں صدی میں آئنسٹائن، مارکس اور فرائڈ کا نام دانشورانہ فکری تبدیلیوں میں اہم تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی علم کا فروغ تیزی سے ہوا، اور ہر شعبے میں رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ اس کی اپنی لمیٹیشن، حد یا قید بے معنی ہو کر رہ گئی۔ ایسی صورت میں کسی ایک شعبے کا ماہر ہونا بھی ایک تنہا فرد کے لیے دشوار ہو گیا۔ اس لیے دانشوروں نے یہ مناسب سمجھا کہ مخصوص شعبے کے مخصوص موضوع پر ہی اپنا پورا زور دماغ اور صلاحیت استعمال کریں۔ اس لیے اسپیشلائزیشن کی ابتدا ہوئی، اور لوگ کسی مخصوص شعبے کے مخصوص موضوع پر اسپیشلسٹ ہونے لگے۔ 47 کے بعد اور خصوصیت سے 60 کے بعد دانشوروں کے لیے اور بھی مشکل پیدا ہوئی۔ دنیا کے سیاسی افق پر تمام سیاسی نظریے خود بخود تبدیلی کے متقاضی ہوئے۔ ترقی یافتہ ممالک فکری بحران کے شکار ہوئے، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی راہ نجات نہیں، کوئی نیا نظریہ نہیں جو اس بحران میں سہارا دے سکے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے داخلی مسائل میں اس قدر الجھ گئیں کہ انہیں باقی دنیا کی فکر ہی نہیں رہی۔ ترقی پذیر ملکوں میں جو نقالی کی روش تھی، یعنی ترقی یافتہ ملکوں کی پیروی کے سبب جو مسائل پیدا ہوئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرانا نظام ٹوٹا اور بکھرا، اور ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس کی شکل اور بھی کڑی تھی۔ اس لیے ڈپریشن کی کیفیت فکری سطح پر دیکھنے کو ملی، اور غیر ترقی یافتہ ممالک دو راہ پر کھڑے پیش قدمی کے لیے تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ان گزشتہ برسوں میں حالات نے اس تیزی سے ذہنوں کو وجود ذات کی طرف توجہ دینے کے لیے مجبور کیا کہ ہر انسان پریشان ہو کر اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تمام آفاقی سچائیوں سے بھی بے نیاز اپنے خول میں گم ہو گیا۔ یہ المیہ ہمارے بر صغیر میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اقتدار کی تبدیلیاں کسی زمانے میں دانشورانہ کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی تھیں۔ روسو اور مارکس نے سیاسی اقتدار کی تبدیلیوں میں اپنی فکری قوت کے جوہر دکھائے، لیکن اب سیاسی اقتدار کی تبدیلیاں خودکار طور پر ہوتی رہتی ہیں، جس کا مقصد کوئی نظام حیات عطا کرنا نہیں بلکہ تنگ سیاسی مفاد کا حصول ہوتا ہے، کیونکہ عوام کی دلچسپیاں سیاسی اقتدار کی تبدیلی سے براہ راست جڑی نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے کوئی نظریہ یا مثبت رویہ نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک روٹین ورک کے طور پر اس میں شرکت کا ایک عمل ہوتا ہے۔ ان برسوں میں اس بے تعلقی اور بے نیازی نے بہت سارے مسائل کو جنم دیا، اس سے ادب بھی متاثر ہوا۔ اردو میں جدیدیت کے نام پر ناوابستگی جیسی بات کہی گئی ہے، لیکن یہ ناوابستگی بھی ایک کنفیوزڈ فکری غیر صحت مندی کا نتیجہ تھی۔ تجربے ہوئے، لسانی تجربے ہوئے، بے راہ روی کا سیلاب آیا، جس میں جنسی بے راہ روی نمایاں رہی۔ ادب کے ماہرین دیکھتے رہے، جنہوں نے پرانے انداز سے سوچا انہوں نے جارحانہ حملہ کیا، جنہوں نے نئے انداز سے سوچا ان لوگوں نے جارحانہ کرنے کی بجائے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ تبدیلی یا نیا پن جو تمام پرانی قدروں کے لیے سب میں قاتل ہے، اسے محض نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے بلکہ تسلیم کیا جائے، اور اسے ایک پروسیس مان کر یہ خیال کیا جائے کہ اس کے ذریعے ایک ایسا ادب
وجود میں آئے گا جو اس دور کا صحیح ترجمان ہوگا. اسی دور میں آزاد غزل جیسی صنف وجود میں آئی. مظہر امام نے شعوری طور پر حیاتی تجربہ کیا اور اظہار کے لیے ایک کھلی فضا کی تلاش کی، اس لیے کہ وہ کشادگی چاہتے تھے اور وقت کو اپنی رفتار پر گردش کرانا چاہتے تھے. حیاتی تجربہ کا یہ جرأتمندانہ اختراعی کام اگرچہ اچھوت صنف سخن کے نام سے جانا گیا، لیکن بعد میں سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی تبدیلیوں کے تمام نمونے اس استحکام بخشنے میں مددگار ہوئے. گزشتہ کئی دہائیوں کے درمیان آزاد غزل کا تجربہ کرنے والوں میں فیض قتیل شفائی، نازش پرتاپ گڑھی، حرمت الاکرام، کرامت علی کرامت، زیب غوری، نادم بلخی، ساحر ہوشیار پوری، حامد کاشمیری، حسن امام درد، مناظر عاشق، حلیم سوانویدی، بدرالزمان خاور، ایم اے ضیاء، منصور عمر، انور نمائی وغیرہ وغیرہ، سیدہ نسرین نقاش، شہناز مسرت وغیرہ جیسی مقدر ہستیاں شامل ہیں. حیاتی تبدیلیاں ادب کے لیے ناگزیر ہیں. رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں کہ میں شاعری میں تجربات کا قائل ہوں، تجربات میں شاعری کا نہیں. تجربے کو تجربہ ہی سمجھتا ہوں، الہام نہیں. میں شاعری میں اس لیے تجربے کا قائل نہیں ہوں کہ غزل یا ہم آپ واجب القتل ہیں، بلکہ اس لیے کہ جو لوگ غزل سے دلچسپی رکھتے یا اس کو کافی نہیں سمجھتے، ان کے لیے شاعری کے دروازے بند نہ ہو جائیں. شاعری اصناف سخن میں نہ کبھی قید ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. زندگی کے بدل جانے سے شاعری کی وضع قطع، موضوع، اسلوب و انداز کا بدل جانا کوئی قیامت نہیں. ایسا ہوتا رہا ہے، ہونا چاہیے اور ہو کر رہے گا. وضع قطع اور موضوع بھی شاعری نہیں ہے. شاعری کو وضع قطع میں محدود کر دینا رسم ہے اور موضوع میں مقید کرنا پروپیگنڈا. مجھے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی فخر نہیں. فروغ اردو، لکھنؤ، جگر نمبر، اپریل 1961. دانشورانہ افکار پر جم کر بحث ہوتی ہے، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کی پیروی کرنے والوں کی کچی خاصی تعداد بھی ہوتی ہے. اردو شاعری میں آزاد غزل کا تجربہ بھی دانشورانہ فکر کا نتیجہ ہے. اس کے موجد مظہر امام ہیں. ان کی پہلی آزاد غزل سماحی رفتار نو مدیر سید منظر امام دربھنگا 1962 میں شائع ہوئی، جس کا تجربہ انہوں نے 17 سال کی عمر سن 45 میں کیا تھا اور اس کی موجد کہلائے. انہوں نے آزاد غزل کا جو نمونہ پیش کیا اور اس کے لیے جواز پیش کیا، بہت کم عرصے میں اتنا کچھ تو ہوا ہوئی کہ اس ڈگر پر چلنے والوں کی تعداد 250 سے زائد ہو گئی تھی. اس کارواں میں مزید نئے پرانے شعراء بھی شامل ہوئے. ڈاکٹر پریمی رومانی نے اپنے مضمون مظہر امام آزاد غزل میں نہایت اچھی بات کہی ہے. میں اقتباس چھوڑتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. بہرحال اس نئی صنف سخن آزاد غزل سے اردو دنیا کو متعارف کرانے کے سلسلے میں مظہر امام 3 جواز پیش کرتے ہیں. یہ غزل گو شاعر کو حشو و زوائد سے بچاتی ہے. ارکان کی پابندی کے پیش نظر کبھی کبھی کئی الفاظ محذوف کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے شعر کا مفہوم گنجلک یا مبہم ہو سکتا ہے. آزاد غزل میں مفہوم کی تکمیل کے لیے الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں. آزاد غزل میں خیال کو پھیلانے اور وسعت دینے کے بڑے امکانات ہیں، کیونکہ اس میں ارکان محدود نہیں ہوتے. میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ہر تجربے کے لیے منطقی جواز پیش کرنا لازمی طور پر واجب نہیں. ایک شاعر، ایک تخلیقی فنکار کسی نئی حیت کا انتخاب وجدان کے تقاضے سے بھی کرتا ہے. مسدس، مخمس، رباعی، قطع ہر ایک کے لیے نہ کوئی جواز طلب کرتا ہے اور نہ کوئی جواز پیش کرتا ہے. مختلف حیتیں اظہار کے ذرائع ہیں. مظہر امام نے اپنے پہلے جواز کے سلسلے میں اپنے ایک شعر کی 2 مختلف صورتیں پیش کی ہیں اور اہل نظر کو دعوت فکر دی ہے کہ ان میں سے بہتر صورت کا انتخاب فرمائیں. انہوں نے اپنا ایک پابند شعر پیش کیا ہے کہ یوں بھی جی لیتے ہیں اس دہر میں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی. اور اسی کو آزاد شعر کی شکل میں اس طرح لکھا ہے کہ یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی. اب پہلے مصرے میں ایک رون کم ہے اور مصرے چھوٹے بڑے ہیں. ظاہر ہے اس دہر میں کا غیر ضروری فقرہ نکال دینے سے شعر بہتر ہو گیا ہے. مفہوم یا خیال کی تکمیل کے سلسلے میں بھی ان کی کے ایک آزاد شعر سے مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ صبح کا ترکہ ہوتے ہوتے اڑ جاتے تھے لفظوں کے سب رنگ، جاگ کے تجھ کو خط لکھتے تھے آدھی آدھی رات. اور اس آزاد شعر کو پابند
اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ صبح کا ترکہ ہوتے ہوتے اڑ جاتے تھے رنگ، اور جاگ کے تجھ کو خط لکھتے تھے آدھی آدھی رات۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظوں کے سب رنگ کا فقرہ ہرگز غیر ضروری نہیں، اس کے بغیر خیال ناممکن رہ جاتا ہے اور معنی پورے طور پر متعین نہیں ہوتے۔ دور حاضر میں آزاد غزل گو شعراء و شاعرات کی تعداد 250 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں چند کی آزاد غزلوں کے ایک شعر نمونتاً ملاحظہ ہوں، لیکن میں پڑھ نہیں رہا ہوں، شعر اختتامیہ میں لا رہا ہوں۔ محمد حسن نے آزاد غزل کے تجربے کو بغیر کسی تعصب کے دیکھا ہے۔ حیات کے سلسلے میں فراق کی گربر غزل اور بعض نوجوان شاعروں کی ٹیڑھی غزل سے قطع نظر شاید ایک ہی تجربہ قابل ذکر ہے، وہ مظہر امام کی آزاد غزل کا ہے، مگر ہے یہ ابھی تجربہ ہی، اسے کامیاب کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ نئی غزل کی آہنگ شناسی جدید اردو ادب میں یہ اقتباس ہے۔ مظہر امام نے اپنی کتاب زخم تمنا میں ایک آزاد غزل بھی شامل کی ہے، جس کے ارکان آزاد نظم کی طرح گھٹتے بڑھتے ہیں۔ غزل کی صنف وہ شاذ تمکنت کہتے ہیں۔ غزل کی صنف مظہر امام نے اپنی کتاب زخم تمنا میں ایک آزاد غزل بھی شامل کی ہے، جس کے ارکان آزاد نظم کی طرح گھٹتے بڑھتے ہیں۔ غزل کی صنف جسے ہم لیرک کہتے ہیں، دراصل حقیقی معنوں میں گائی جانے والی صنف سخن ہے۔ اس کے مصروں کا برابر ہونا، قوافی ردیف کی جھنکار کا پیدا ہونا، مطلع کا تکلف اور مقطع کا کے ذریعے شاعر کا طلوع ہونا، غزل کے یہ سارے تکلفات ایک خاص تہذیب فن کی علامت ہیں۔ غزل کی صرف ٹھیس لگی اور ٹوٹ گیا کی مترادف ہے۔ مظہر امام کا یہ تجربہ شاید ہی قبول عام حاصل کر سکے۔ تجربہ بہرحال تجربہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ روایت بن جائے۔ بہرکیف مظہر امام کی یہ کوشش اپنی جگہ ان کی جستجوئے خوب تر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سیاست حیدرآباد 22 اپریل 1963 کے رسالے میں کا اقتباس ہے۔ شاذ تمکنت کے جواب میں مظہر امام رقم تراز ہیں کہ شاذ تمکنت کا کہنا ہے کہ غزل دراصل گائی جانے والی سخن ہے اور یہ ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ میری دانست میں دونوں باتیں غلط ہیں۔ غزل قوالی یا گیت سے مختلف ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گانے والوں اور گانے والیوں نے اس صنف کو استعمال کیا ہے۔ جس طرح ترنم باز شعراء اسے مشاعروں میں استعمال کرتے ہیں، اگر اردو میں لکھی ہوئی کروڑوں غزلوں میں سے چند سو غزلیں کوٹھوں پر گائی جاتی رہی ہیں یا انہیں بیگم اختر اور مہدی حسن کی خوشگلوئی نصیب ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ صنف ہی بنیادی طور پر گائی جانے والی نہیں بن گئی۔ اور چلیے مان بھی لیا کہ ایسا ہی ہے، تو کیا آزاد غزل نہیں گائی جا سکتی؟ آزاد غزل کو جانے دیجیے، آزاد نظمیں تک نہ صرف ترنم سے پڑھی جاتی ہیں بلکہ گائی بھی جاتی ہیں۔ مخدوم محی الدین کی نظم چاراگر، ایک چمیلے کے مروے تلے میں کدے سے ذرا اس مور پر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، وغیرہ وغیرہ، کیا ایک فلم میں بہت خوبصورتی سے نہیں گائی گئی؟ پھر کیا ہم اس پر بنا پر یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آزاد نظم دراصل گائی جانے والی صنف سخن ہے؟ اور گانے کی بات جانے دیجیے، اب تو فلموں میں وہ سب کچھ گایا جا رہا ہے جس میں دور دور تک وزن یا چھند کا سراغ نہیں ملتا۔ آزاد غزل پر ایک نوٹ، آتی جاتی لہریں، صفحہ 65-66۔ مظہر امام نے خود آزاد غزل کی حیات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ بہرحال اس کو میں عنوان چشتی فرماتے ہیں کہ آزاد غزل ہمارے مخصوص عروضی نظام، جمالیاتی و صوتی شعور اور قومی و تہذیبی مزاج کے عین مطابق ہے۔ کرامت علی کرامت کبھی چھوڑ رہا ہوں، بس آخر میں ایک دیتا ہوں کہ آزاد غزل میں فنی و حیاتی انحراف کو مناظر عاشق ہرگانوی نے عروضی نظام، جمالیاتی و صوتی شعور اور قومی و تہذیبی مزاج کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آزاد غزل میں فنی و حیاتی انحراف دراصل عروضی نظام، جمالیاتی و صوتی شعور اور قومی و تہذیبی مزاج کے عین مطابق ہے۔ انگریزی شاعری میں جب کلاسیکی اصولوں یا باقاعدہ عروض کے مسلمات کو یکساں خیر آباد کیا گیا ہے۔ آزاد غزلوں کے کئی مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں علیم سوا نویدی غزل زاد، نذیر فتح پوری غزل اندر غزل اور منصور عمر ردائے ہنر کے نام اہم ہیں۔ سجاد بخاری نے مدراس یونیورسٹی سے آزاد غزل پر ایم فل کی ڈگری لی تھی۔ یہ تھیسس آزاد غزل کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے۔
نیز معین شاداب سامنے بیٹھے تھے، نئی دہلی نے سن 94-95 میں راجستھان یونیورسٹی جے پور سے ڈاکٹر فرید احمد برکاتی کی نگرانی میں بعنوان آزاد غزل ایک مطالعہ ایم فل حاصل کی۔ ظفر ہاشمی جمشید پور نے بہار یونیورسٹی مظفر پور میں پروفیسر عبد الواسع کی نگرانی میں آزاد غزل پر پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کرایا تھا، اور ان کا کام تکمیل کے مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تھیسس کے بارے میں بعد میں اطلاع ملی کہ ڈاکٹر کرامت علی کرامت کتابی شکل میں چھپوانے کی غرض سے ان کی اہلیہ عصمت خانم سے مانگ کر لے گئے تھے، اور اب وہ تھیسس کتابی شکل میں آزاد غزل ایک تجربہ کے نام سے 2016 میں شائع ہو چکی ہے۔ ماہنامہ شاعر ممبئی آزاد غزل اور نثری نظم نمبر، کوثار بھاگلپور کا آزاد غزل نمبر، جدید ادب پاکستان کا آزاد غزل نمبر کے علاوہ بعض دیگر رسائل جن میں اسواق پونا، توازن مالیگاؤں، معلم اردو لکھنؤ، سریر کراچی اور تمثیل نو دربھنگا شامل ہیں، آزاد غزل پر گوشے شائع کر چکے ہیں، جن سے اس صنف سخن کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درج بالا تفصیل سے یہ آیا ہے کہ مظہر امام کی ایجاد کردہ صنف آزاد غزل کا ادبی حلقوں میں بھرپور استقبال کیا گیا، اور بڑے شاعروں نے اس حیت میں اپنی تخلیقی توانائیاں بکھیریں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں آزاد غزل کے اسپیشلسٹ ہی نظر آئیں، اور یہ صرف موجودہ صدی کے فکری ہیجان کو سمونے میں بہت زیادہ کامیاب ہو۔ شکریہ۔ ڈاکٹر امام اعظم صاحب دبنگ انداز میں معلوماتی مقالہ پیش کر رہے تھے، ویر رس کا مقالہ۔